لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کے 10، 11، 12 تاریخ کے یہ اعمال آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں؟ اگر یہ 3 دن غفلت میں گزر گئے تو آپ نے کتنا بڑا خزانہ کھو دیا، کبھی سوچا ہے؟ ذی الحجہ کے یہ 3 دن عام دن نہیں۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ خبردار، ذی الحجہ کے 10، 11 اور 12 دن صرف عید کے دن نہیں، یہ اللہ کے خاص دن ہیں۔ کاش ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ ذی الحجہ کے یہ 3 دن اللہ کے کتنے محبوب۔ بہت سے لوگ عید کی خوشیوں میں مصروف رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ انہی دنوں میں جنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 دن، اور ان 3 دنوں کے اعمال انسان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ ذی الحجہ کے 10، 11، 12 تاریخ کے بارے میں ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے ذی الحجہ کے 8 اور 9 تاریخ کی فضیلت بیان کی تھی، اور آج ہم بات کریں گے ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کے ان دنوں میں کون سے اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور کون سی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ ذی الحجہ کے یہ 3 دن جن میں تکبیرات گونجتی ہے، قربانی دی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ ان دنوں کے اصل فضیلت کو نہیں سمجھتے اور ان کے فضیلت سے بے خبر رہتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ 10، 11 اور 12 کی وہ فضیلت جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تیسرا دن، 10 تاریخ کو مینا میں پہنچ کر سب سے پہلے جمرۃ الآخر کی رمی کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ جمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر دائیں ہاتھ سے پے در پہ 7 کنکریاں ماریں اور ہر دفعہ یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قربانی کر کے سر منڈوا کر یا بال کتروا کر احرام کھول ڈالیں۔ قربانی متمتع اور قانون پر کرنا واجب ہے، مفرد پر مستحب ہے۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا افضل ہے، اگر نہ ہو سکے تو 11، 12 کو کر لیں۔ یہ طواف حج کا آخری رکن اور فرض ہے۔ بال کٹوا لینے کے بعد ہر وہ چیز سوائے عورت کے جو احرام کی وجہ سے منع تھی جائز ہوگی۔ عورت طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ اگر پہلے سعی نہ کی ہو تو سعی بھی کر لے اور مینا واپس آ جائے۔ مینا میں رات گزارنا ضروری ہے۔ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی تاریخ کو غروب آفتاب سے قبل کرنا ضروری ہے۔ ایام النحر قربانی کے 3 دن میں اگر طواف زیارت نہ کیا تو دم دینا ہوگا اور طواف زیارت بھی کرنا ہوگا۔ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت فجر سے اگلے دن کی فجر تک ہے، مگر مسنون اور افضل یہی ہے شیطان کو کنکری مارنا طلوع آفتاب کے بعد اور زوال سے پہلے ہو۔ کمزور اور ناتواں اور پردہ نشین مستورات کے لیے تاخیر میں کوئی حرج نہیں، ورنہ بلا عذر رات کو رمی جمار مکروہ ہے۔ چوتھا اور 5واں دن، 11، 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر کنکریاں ماریں۔ پہلے جمرہ اولیٰ چھوٹا شیطان، پھر جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان، پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کریں اور ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر والی پوری دعا پڑھیں۔ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے بلا کراہت مینا سے مکہ معظمہ آ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد آنا مکروہ ہے۔ اگر 13 تاریخ کی صبح کو آپ منی میں ہوں تو پھر بغیر رمی کے آنا جائز نہیں۔ تینوں شیطانوں پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ آ جائیں۔ خدا کے دربار میں حاضری کی عظیم الشان سعادت آپ کو حاصل ہوئی اور حج نصیب ہوا۔ ساری عمر کی دیرینہ تمنا
بخیر و خوبی پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب تک آپ اپنے وطن نہ جائیں حرم شریف میں باجماعت نمازیں پڑھیں، نفل طواف کریں، موقع کو غنیمت سمجھیں۔ جب اپنے گھر آ جائیں تو طواف وداع کر کے رخصت ہو جائیں۔ اب میں آپ کو ایسے مقامات بتاتا ہوں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ میدان عرفات، شب مزدلفہ میں وقت فجر کے بعد، رومی جمعرات کے بعد، پہلی مرتبہ مکہ معظمہ پر نظر پڑے، صفا مروہ پر مسعی، مطاف، مقام ابراہیم، ملتزم، حطیم اور خاص طور پر میزاب رحمت کے نیچے، ہر بار آب زمزم پی کر، بیت اللہ کے اندر، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان اور طواف وداع کے بعد۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اور بابرکت مقامات: روضہ جنت قدیمی مسجد آپ کی ہے۔ مقام صفا مدرسہ آپ کے زمانے میں تھا۔ قدیمی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون، محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون، استوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، استوانہ وفود، استوانہ جبرائیل علیہ السلام، استوانہ حنانہ وغیرہ یہ ستون ہیں جو سب متبرک اور مقدس ہیں۔ یہاں پر نفل پڑھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، انشاءاللہ قبول ہوں گے۔ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ ان سب جگہ کی زیارت ضرور کریں تاکہ آپ کو اسلام کی عظیم الشان تاریخ کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی زیارت اور حج مقبول ہو اور سب مسلمانوں کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔